أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. جو آیتیں میں نے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی وہ 28ویں پارے سے تعلق رکھتی ہیں اور سورہ 62واں ہے اور اس سورے کا نام سورۃ الجمعہ ہے. سورۃ الجمعہ ہماری زبان میں ہم جمعہ کہتے ہیں، اکثر وہ عربی زبان میں اس کا صحیح پروننسیشن جمعہ ہے، اور یہ عام طور پر جمعہ کے روز، جمعہ کے دن پڑھایا بھی جاتا ہے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے. اس کی ابتدائی 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کے متعلقات سنیں گے ہم، لیکن اس سے پہلے ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ایک بار اور اونچی آواز میں درود پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی بہت سارے سوروں کے شروع میں خود اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اور پاکی بیان کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ایک قسم کی تعریف ہوتی ہے جس میں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کا عربی زبان میں لفظ سبح یسبح سے یعنی لفظ ادا کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایسی بہت سارے سورے ہیں جن کا آغاز، جیسے سورہ حدید ہے، اس میں آیا سبح للہ ما فی السماوات والارض. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ مجادلہ ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ صف ہے سبح للہ ما فی السماوات. سبح کیا مطلب؟ سبح یعنی تعریف کرتی ہے، خوب پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کون؟ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمین
اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسی تعریف کرنا جو اس کی شان شان ہے، اور ہر وہ بات جو اس سے ریلیٹ کی جاتی ہے مگر وہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے، اس کو ڈینائی کرنا. جیسے اگر کوئی خدا نخواستہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، استغفر اللہ، بیٹا ہے، استغفر اللہ، اللہ کا جسم ہے، استغفر اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. ہم اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہماری طرح آنکھ کی ضرورت نہیں. ضرورت مند ہم ہیں، اللہ ضرورتوں سے پاک ہے. یہ پاک کا مطلب یہ. اب اردو زبان میں پاک کو ہم ناپاک کا الٹا سمجھتے ہیں. کوئی گندگی لگ گئی، اس کو صاف کر دیے، پاک ہو گیا. مطلب کوئی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ ہم ملا نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. اللہ پاک سب کو بنانے والا ہے، لیکن اس کو کسی نے بنایا نہیں. اللہ اپنی شان میں یکتا ہے، اس کی شان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. وہ خود سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سب کو اس نے پیدا کیا، لیکن اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ ہر قسم کے جوان ہونے، بوڑھے ہونے، بچے ہونے، پیدا کرنے، پیدا کیے جانے، اس کے برابر کوئی ان سب چیزوں سے پاک ہے اللہ کی ذات. تو اس کو پاکی بیان کرنا کہتے ہیں. اب اسی طرح آپ کو میں نے سورہ صف تک بتایا. سورہ صف کے بعد یہ سورہ جمعہ ہے. اس میں سبحہ یہ ایک ماضی کا صیغہ، ماضی مطلب وہ پاسٹ کے لیے کہا جاتا ہے. اس نے تسبیح بیان کی. اب یہاں یسبح لایا جا رہا ہے. یسبح کا مطلب ہے تسبیح بیان کرتی ہے، اب بھی کرتی ہے، ختم نہیں ہوگی تسبیح اللہ کی، کرتی ہے. اب اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اوراد وظائف صحابہ کے ذریعے سکھائے، اس میں ایک مشہور وظیفہ ہے سبحان اللہ. ہم تو رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو پاکی ہے اللہ کے لیے. وہاں پہ کوئی ورب کے طور پر پاسٹ ٹینس یا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس سے نہیں، بس اللہ کی پاکی ہے، اللہ پاک ہے. تو اس کو تسبیح کہتے ہیں. آپ کہیں گے مول صاحب تسبیح تو ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ وہ دانوں والی مالا کو کہتے ہیں تسبیح، آپ اس کو کہہ رہے ہیں تسبیح. وہ تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح تو حقیقت میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ مالا اسے پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس انسٹرومنٹ کا نام بھی تسبیح پڑ گیا. اسی طرح آپ جانتے ہیں ہر نماز کے بعد مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان یا تو اس تسبیح پہ یا انگلی پہ یہ پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی. اس میں کیوں؟ اس میں بھی سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ کیا کرو؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ایک بار چوتھا کلمہ پڑھیے. تو یہ سب تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. چیونٹی بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان اس کو سننے سے آ رہی ہے. چڑیوں کا چہچہانا، مرغ کا بانگ دینا، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے. ہاں، پھول کھل کھل کے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پانی گر گر کے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور ایک مرغ یا مرغی کو دیکھیے، پانی پیتے وہ لوگ، پانی پی کے کیا کرتے ہیں؟ پانی پی کے کیا کرتے ہیں؟ ایک گھونٹ لے کے ایسا اوپر دیکھتا ہوں، مونی ہے اس کو، لیکن یہ نیچے مونی رکھ کے پھر اوپر جو کر رہا ہے، ایک طرح سے وہ اپنے اپنی حالت، اپنی کیفیت سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں. تو ایک بندہ ہی ہے جو ناشکرا ہے، باقی مخلوق میں ہر کوئی اللہ کی تسبیح، اس کی شکر گزاری میں مصروف ہے. تو یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ما فی السماوات، جو کچھ زمین، جو کچھ آسمانوں میں. اب آسمانوں میں کتنی کون سی مخلوقات ہیں، ان کا صحیح طور پر ادراک ہمیں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. ان مخلوقات کو اللہ ہی جانتا ہے. فرشتے تو ہیں، فرشتے کتنے قسم کے، ان کی تعداد کیا ہے، کن کن کا کیا کیا کام ہے، اللہ جانتا ہے.
ما فی السماوات، سماؤن ایک ہو تو آسمان، سماوات پلورل، کئی 7 آسمان ہیں، ایک آسمان کے بیچ میں دوسرے آسمان تک کئی 100 سال کا سفر طے کرنا، تب جا کے دوسرا آسمان آئے گا. یہ سب کیسے معلوم ہے ہم کو؟ یہ سب حضور کے سفر معراج کے موقع پر پتا چلا کہ حضور براق کے ذریعے تشریف لے گئے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. اب ہم خالی یہاں چاند تک جا کے بہت اڑ لے رہے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے، اچھا کرے بھائی، بہت اچھا کرے پہنچ گئے، لیکن یہ وہی چاند ہے جس کو ایک اشارے پر 2 ٹکڑے ہونا پڑا تھا. یہ وہی چاند ہے جس نے اپنے چیل کو چیر لیا تھا، اور آج بھی سائنٹیفکل یہ پروف ہو چکا ہے، کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہم کو، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. وہ بیچ میں تڑک ہے، کئی کی یہ تڑک پریشان ہے، ہم بول رہے ہیں پریشان نہ کو ہو، تڑک اس کی ہے، جب ٹوٹا تھا پھر جڑا تو تڑک رہیں گے اس کے اندر، کریک تو رہیں گا، یہ پکا ہے، ایمان کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. الارض وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے. آسمان میں کیا کیا ہے اور زمین میں کیا ہے؟ زمین میں کیا کیا ہے آپ کو مجھے کیا معلوم؟ اب اوپر سے نظر آ رہے ہیں آپ کو چند انسان نظر آ رہے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے قسم کے درخت ہیں، کتنے قسم کے پتے ہیں، کیسے الگ الگ کلر کے پتے ہیں، کیسے الگ الگ اس کے دانے ہوتے ہیں، کیسا الگ الگ اس کا پھل ہوتا ہے. پھر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کچھ اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ زمین میں رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ 2 پاؤں سے چلنے والے، کچھ 4 پاؤں سے چلنے والے، کچھ پیٹ کے بل چلنے والے. دیکھیے آپ کینگرو کو دیکھ لیجئے، فراق کو دیکھ لیجئے، ایک سانپوں کو دیکھ لیجئے، بچھوؤں کو دیکھ لیجئے، ہر قسم کی مخلوق، ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہاں ایک چیز یہاں اکثر ابا حضور بھی فرمایا کرتے تھے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ سماوات کو تو پلورل استعمال کیا گیا، آسمانہ، لیکن زمین ایک ہی بولے، جبکہ زمین بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے. پھر اس کو 7 زمین کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ہر جگہ تو نہیں کہا گیا، لیکن قرآن میں ایک جگہ کہا گیا. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو 7 طبق بنائے اور زمین کے بھی ویسے ہی، مثلہن. تو یہ آسمان کی ہر جگہ 7 بول رہے ہیں، زمین کے ہر جگہ نہیں کہہ رہے ہیں، ایک ہی بار ارض کہہ رہے ہیں. تو اس کی مثال بتائی گئی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے اس کو الگ الگ کہہ رہے ہیں. زمین کے ایک پرت کے ساتھ دوسری پرت ملی ہوئی ہے، دوسری پرت کے ساتھ تیسری پرت ملی ہوئی ہے، تیسری پرت مطلب لیئر جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اسی لیے وہ پورے 7 پرت مل کے ایک. اس کو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے جو مثال دی، ابا حضور بھی دیا کرتے تھے، پیاز کی ڈلی، پیاز کی ڈلی، ایک پرت کے اوپر پرت کے اوپر پرت کے اوپر پرت. اسی طرح ہے ہماری زمین کا معاملہ. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی 7 فرمایا. زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کون ہے اللہ؟ الملک، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے. اب یہ بول لیجئے آپ، میں یہاں کا بادشاہ، وہ وہاں کا بادشاہ، میں یہاں کا رولر، 2 دن کی دنیا ہے. حقیقی بادشاہ تو ازل سے اللہ ہے، ابد تک اللہ ہی ہے، ہمیشہ اللہ ہی ہے بادشاہ. اس کے بعد کہا القدوس. قدوس اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، قدوس. آپ رمضان میں تسبیح سنتے ہیں تراویح کے درمیان، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوح وہ ذات جس کی خوب 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 پاکی بیان کی جاتی ہے. قدوس وہ ذات جس کی خوب خوب تقدیس بیان کی جاتی ہے، اس کی شان بیان کی جاتی ہے. قدوس وہی ہے. العزیز بڑا عزیز طاقتور، الحکیم حکمت والا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. اب چنانچہ جب ہم اسماء حسنہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر العزیز الحکیم. یہ سب اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. یہ تو پہلی آیت ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی
پاکی بیان کی اور اس میں 4 اپنے پیارے پیارے نام بھی گنائے ہیں. دوسری آیت آ رہی ہے والذی. اچھا عزیز و طاقتور، قدوس تو حکیم کیا ہوتا ہے؟ حکیم، ہاں میں حکیم کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں. حکیم کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ حکیم بولتے، حکیم صاحب پوڑیاں دیتے، گولیاں دیتے اور اپنے حلوے دیتے. حکیم کیا ہے؟ حکیم ہے کیا اصل؟ حکیم بنا حکمت سے. حکمت کہتے ہیں دانائی، دانائی کہتے ہیں وزڈم، وزڈم کہتے ہیں عقل مندی کو. انہوں حکیم کہاں سے ہوئے؟ انہوں تو میڈیسن پڑھے ہوئے کہتے ہیں انہوں حکیم کہاں سے ہو گیا؟ در حقیقت حکیم کا مطلب ہوتا ہے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کون سا پاؤڈر، کون سا پتا، کون سی جڑی بوٹی کس کے ساتھ ملا کے کون سے مرض میں کب کیسا دیے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہیومن باڈی پر، یہ حکمت ہے حکیم. یہ تو خیر چھوٹے موٹے حکیمہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی چیز کو یوں ہی بیکار میں تخلیق فرما کر چھوڑ نہیں دیا. اس کا ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت پر مشتمل ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ میرا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ارے ایسا ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا. ارے ہو بھائی، جو بھی ہو گیا ہوگا، ایسا کہیں کو کرا ہوگا، آپ نہیں بول سکتے. آپ کا کام یہ ہے، آپ کو سمجھ میں آیا شکر کرو، نہیں سمجھ میں آیا صبر کرو. آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہو یا آپ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں ہو، اللہ کے بندے ہیں آپ، تو بندے کو مجال نہیں ہے کہ بول سکے یہ کہیں کو ہوا، وہ کہیں کو، ایسا کہیں کو نہیں ہوا، ایسا ہونا تھا نا ایسا نہیں. ارے حکمت ہے بابا، ہر چیز کی حکمت ہے. اکثر بزرگان دین کیا کریں، ایسی باتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات بھی سنائیں. اب ہم آج دیکھ رہے ہیں آج کل مذہب سے بعض لوگ قریب ہونے کی چکر میں اتنے الگ الگ قسم کے کلپ سن رہے ہیں، سن سن کے کچھ لوگ تو بالکل نکل جا رہے ہیں، کچھ لوگ تو مذہب سے بیزار ہو جا رہے ہیں. مذہب بیزار، ایتھیسٹ بولتے ہیں ان کو، مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ماں کو. پھر پریشان ہوئے تو بھاگ کے آتا ہی مذہبی لوگوں کا. تو ایک صاحب تھے، بڑے اعتراضات کرتے رہتے تھے. اچھے گھر میں پیدا ہوئے، صحبت خراب ملی، نکل گئے، سرک گئے. بولے کیا اللہ میاں کی اللہ میاں بولتے رہتے، کیا دیکھو کون سی چیز کیسی بنا، کیا بنا، کوئی دکھی نہیں ہے، ہر چیز میں سے اعتراض نکالتے رہتے تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ان کے دوست سمجھاتے، دیکھو بھائی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم خاموش رہو، ساری کائنات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، نہیں بولنا ایسا، نہیں بولنا. انہوں بولتے رہتے تھے. ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھے کہ دریا کے کنارے باریک بیل ہے. وہ باریک بیل کو ایسے موٹے موٹے کدو لگے ہوئے ہیں. بولے کیا ہے؟ دیکھو ایسا وزن بھاری کدو، اتنی باریک بیل کو ہے، وہ بیل جھک جا رہی ہے اس کی وجہ سے. یہ وزن کے ساتھ ہونا تو یہ چاہتا کہ اس کا اسٹم جو تھا، اس کی جو ڈالی ہے وہ مضبوط ہونا تھا تاکہ کدو کو سنبھال سکے. بولے بھائی تمہاروں کو کہیں کو صاحب، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، دیکھو غلطی ہے. اس کے بعد بولے ایک اونچا کھجور کا درخت تھا، دیکھو یہ اونچا درخت ہے، اتنا وزن مضبوط درخت ہے، اس کو چھوٹے 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 کھجورا لگے. بولے کوئی تھوکے یار اس کے اندر، وہاں تو بھی بڑا لگا تو اچھا تھا، یہاں تو بھی کیسا ہے، کدھر ہے؟ بولے دیکھو ایسا نہیں بولنا. بہرحال وقت آ گیا تھا ان کی سمجھ میں آنے کا. ایک بار اب دوست کے ساتھ اپنے وہی کھجور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھے، گرما کا موسم تھا تو جھاڑ کے نیچے گرمی کو دور کرنے کے لیے بیٹھے، اور اتفاق سے ذرا بال بھی کم ہو گئے تھے حضرت کے عمر کے ساتھ ساتھ. تو بیٹھے، جہاں بیٹھے وہ کھجور کے درخت پر اوپر ایک طوطا بیٹھ کے کھجور توڑنے گیا. وہ کھجور سے ٹوٹ تو گیا لیکن وہ جا کے اون سنبھال نہیں سکا، وہ کھجور اوپر سے گرا. وہ گر کے
سیدھا آ کے ٹپکا کہاں؟ ان کے سر پہ. اب آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جو چیز جتنی اوپر سے آئے گی اتنا فورس لے کے آتی. گریوٹی فورس جو ہے نا، وہ فورس جو ہے اتنی اوپر سے آتی، اتنا ہی فورس لے کے آتی. اتنا زور سے مار لگا ان کو، تل ملا کے رہ گئے. اب ساتھ والے بھائی صاحب کو تو مل گیا موقع. دیکھیں میاں، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہاں چھوٹے کھجور کے بجائے تم جیسا کہہ رہے تھے بڑا کدو رہتا، تمہارا کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اعتراض نہیں کرنا. آپ کو سمجھ میں آیا خاموش بیٹھو، نہیں سمجھ میں آیا چپ رہو، لیکن اعتراض نہیں کرنا. تو اس طرح حکمت یہ اللہ کی حکمت ہے. اب بندے کو جو حکیم بنتے اس کے واسطے بھی واقعات ہیں بہت سے. ایک حکیم صاحب تھے پرانے زمانے میں، تو ڈاکٹر کہاں تھے صاحب، حکیم رہتے تھے. ایک صاحب آیا کے بہت پریشان ہو کے بولے حکیم صاحب کیا ہے؟ نہیں یورین رک گیا. بولے ایسا؟ ارے بہت پریشان ہو، کچھ کرو. ٹھیک ہے بول کے اپنے خادم کو بولے جامعہ ذرا وہاں سے جو ہے وہ دواساز کی دکان سے خربوزے کے چھلکے لا. بولے سکے خربوزے کے چھلکے لا کے اس طرح پانی میں گھول کے کر کے چلو میں پی لو. بولے پی لیا، تھوڑی دیر میں پیشاب آ گیا. بولے لاؤ بھائی ہماری فیس دو. ارے آپ کا ریج کیا بھائی، آپ کیا کریں؟ بندے سے خالی وہ چار آنے کے جو ہے خربوزے کے چھلکے منگا کے پلا کے دے دیے. آپ کیا فیس دوں آپ کو، ہو گیا نا بول کے چلے گئے. نہیں بولے ہاں ایسا ہے، ٹھیک ہے. 2-4 مہینے گئے، پھر آیا بھاگ کے. انہیں پھر بھاگ کے آیا آ کے بولے کہ حضرت پیشاب رک گیا. بولے اچھی بات ہے، پہلے فیس رکھو. بولے یہاں پہ پہلے فیس رکھو یہاں پہ. ارے میں دیتا ہوں، بھاگ جانا ہوں، پہلے یہاں فیس رکھو. بولے فیس رکھ دی ہے. رکھے بعد بولے جاؤ میاں خربوزے کے چھلکے لاؤ. بولے ارے بولے میں بھی منگایا صاحب، آپ کا فرمول آیا تھا میرے کو خربوزے چھلکے منگا کے اس کو ابال کے پیا، میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور بڑھتے جا رہا، پیتے جا رہا ہوں، پیٹ بڑھتے جا رہا. خربوزے کے چھلکے منگا کے اندر بھی جا کے اس کو کیا کرنا تھا کرا کے منگا کے کھلا کے بولے اب کھاؤ. پھر تھوڑی دیر میں آ گیا. بولے اب جاؤ. کیا حضرت آپ کیا تو بھی کرے؟ تو بولے چیز ایک ہی رہتی، اس کو کب کس کے لیے کیسا استعمال کرنا یہ حکیم کو معلوم رہتا. اس کی فیس رہتی. وہ آپ ہمارے خالی منگانے کو دیکھ کے سمجھئے کہ آپ کو اتنا ہی معلوم ہے. بولے کیا ہوا آپ منگا کے پیے دینا، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا صاحب. تو آپ جب آئے تھے اس سے پہلے گرما کا موسم تھا، اس وقت وہ طریقہ تھا. اب سرما کا موسم ہے، اب الگ طریقہ اختیار کرنا پڑتا، اس لیے آپ کے سامنے نہیں کرا، اندر جا کے کام کرا کے منگوا کے کھلایا. تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری جو سوچ ہے، حکمت، اللہ کی حکمت الگ ہے اور بندوں کے اندر حکمت ہو. تو کب کون سے کام زندگی میں بھی ہم کون سا کام کس طرح سمجھداری سے کر رہے ہیں، وہ آدمی کو بولتے بھائی حکمت والا آدمی ہے، بھائی سمجھدار آدمی ہے. نہیں ہر وقت ایک ہی طرح کا عمل کرتے رہیں گے تو نقصان ہوگا اس سے. بہرحال اللہ کی حکمت بھی سمجھنا ضروری ہے، بندوں کی حکمت کی قدر کرنا بھی ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. دوسری آیت سورہ جمعہ کی. هو الذی، وہی ہے اللہ، بعثا جس نے بھیجا، فی الامیین امیین میں، رسولن ایک رسول. وہی ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. منہم جو انہی کے اندر ہے، انہی کے بیچ میں بھیجا. یتلو علیہم، وہ رسول آ کر کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کے سناتے ہیں ان پر. کیا سناتے ہیں؟ آیاتہی، اس رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا جن کے درمیان وہ تشریف لائے ہیں، صفائی ستھرائی پاکیزگی کا ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں جن کے درمیان یہ رونق افروز میں کتاب اور حکمت آ گئی، حکمت کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حالانکہ یہ لوگ جن کے درمیان تشریف لائے ہیں، یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو پہلی چیز جو اس میں سمجھنی ہے، اللہ نے بھیجا.
فل امیین، امیین میں بھیجا. امیین کس کو کہتے ہیں؟ یہ صاحب الفاظ کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، غیر غلط معنی سمجھ کے ایمان میں پریشان ہو جاتے ہیں. امی یہ حضور کے ناموں میں کا ایک نام ہے. چنانچہ آپ سنے ہوں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، نبی الامی یہ لفظ وآلہ وصحبہ وسلم. تو الامی کا جو ترجمہ ہے اس میں کھاتے ہیں لوگ چکر. اکثر لوگ اس کا ترجمہ حضور کی شان کے مطابق نہیں کرتے. اس کا ایک سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے، اس کا ایک سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے کہ الٹریٹ، ان پڑھ، جاہل. لیکن آپ مجھے بتائیے کسی میں دم ہے یہ لفظ کو حضور کے ساتھ فٹ کر سکے؟ بولیے. یہی تو ہو رہا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے. آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے. الحمدللہ حضور کی شان اللہ نے سب سے اونچی رکھی ہے. حضور کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کریں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. بے شک النبی الامی ہے سرکار، لیکن ترجمہ کرتے وقت سنبھل کے کرنا. اب آپ بولیں گے کیا صاحب اس کا ترجمہ ڈائریکٹ ڈکشنری میں دیکھ لیں گے؟ یہی تو مصیبت ہے، ہم ورڈ ڈکشنری میں دیکھ کے سمجھ رہے ہیں اس کا یہ ترجمہ ہے. صاحب کبھی کبھی ایک ورڈ کے ڈکشنری کھول کے دیکھیے، بہت سارے ورڈز ہیں ایسے، ایک ہی ورڈ نہیں، ایک ورڈ کے نیچے کئی میننگز رہتے ہیں. میننگ نمبر 1، میننگ نمبر 2، میننگ نمبر 3، میننگ نمبر 4. بندہ سمجھدار رہا تو اس کے اپنے سینٹنس میں کون سا میننگ فٹ ہو رہے ہیں وہ سمجھ کے لیتا انہیں، ورنہ سب کو لیے ایک لگائے گا تو کیسا؟ نہیں ہوتا ایسا. اس لیے الامی کا مطلب عام آدمی کے لیے بولیں گے تو بے شک اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، بے پڑھا لکھا ہے. بول لیجیے آپ. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو حضور وہ ہیں جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم یعنی کہ سکھانے والے. تو خود حضور سب کو سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو کیا حضور کو ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے؟ الٹریٹ. کیا کوئی الٹریٹ کسی کو سکھا سکتا ہے؟ کیا کوئی نہیں پڑھا لکھا کسی کو پڑھا سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی تو سمجھانا ہے. اسی میں تو ایمان کی حفاظت ہے. اس کو سمجھاتے ہوئے یہ بتایا گیا الامی کا مطلب کیا ہے. اس کا ایک مطلب سنیے. امن ماں کو کہتے ہیں. امن ماں کو کہتے ہیں. ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مین، اصل، جس کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ دیکھیے آدم اور حوا کو چھوڑ کے باقی جتنے سارے انسان ہیں سب کی ماں ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں ہے مگر ماں ہے. تو اصل کو بولتے ہیں مین. اسی طرح جیسے انسان کی ماں ہوتی ہے، بستیوں کی بھی ایک ماں ہے. بستیوں کی ماں. یہ بستیوں کی ماں کیسے ہو گئی؟ سنیے، بستیوں کی ماں کا مطلب یہ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو پورا پانی تھا، زمین پر اس گلوب میں اللہ تعالیٰ کا منشا ہوا کہ اب یہاں کچھ خشکی آنی چاہیے، تو پروردگار عالم نے سمندر کے کف کو جمع کے سینٹر پوائنٹ، جو دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے جہاں کعبہ ہے، اس کعبے میں کف جما کے وہاں سے زمین کو ایسا ایسا پھیلایا. تو وہ پہلی بستی ہے، دنیا کی سب سے پہلی بستی، بستیوں کی ماں. مکے کی سرزمین کو بستیوں کی ماں بولتے ہیں. تو ام القری ہے اس کا نام، مکے کا اصل نام. چنانچہ آپ جا کے وہاں دیکھیے آج بھی وہاں ام القری یونیورسٹی ہے. مکے کے ناموں میں کا ایک نام
ام القرا ہے. تو چونکہ حضور مکے سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح ہم انڈیا والے کو انڈین کہتے ہیں، دلی والے کو، اچھا انڈیا نہیں بولنا، شاید بھارتی بولنا، دلی والے کو دہلوی بولتے ہیں، حیدرآباد والے کو حیدرآبادی بولتے ہیں، ویسی ام القرا والے کو امی بولتے ہیں. یہ ایک مطلب ہے اس کا. پھر آپ بولیں گے نہیں صاحب وہ جو ان پڑھ جاہل کو امی بولتے ہو، وہ اس کی وجہ یہ ہے جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت کچھ بھی نہیں جانتا ویسا ہی رہ گیا، کچھ پڑھا ہی نہیں لکھا ہی نہیں، اس لیے ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا ویسے ہی وہ اب تک ہے، نہیں پڑھا کچھ بھی لکھا نہیں، اس کو بولا جا سکتا ہے. لیکن وہ میننگ حضور کے لیے سوٹیبل ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے. اسی لیے کہ حضور یہاں پڑھنے نہیں آئے، حضور یہاں پڑھنے نہیں آئے، حضور تو یہاں سب کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. ایک یونیورسٹی میں سب لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے پڑھنے کے لیے آئے، پروفیسر صاحب آئے اور بورڈ پہ کچھ لکھنا شروع کیے. تو کیا آپ اس وقت یہ کہیں گے سر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، آئیے یہاں بازو سیٹ پہ بیٹھیے؟ انہوں بولیں گے نہیں، وہ سیٹ اسٹوڈنٹس کی ہے، یہ مقام لیکچرر کا ہے، پروفیسر کا ہے. پروفیسر پڑھنے نہیں آتا، میرے کو جہاں پڑھنا تھا میں دوسری یونیورسٹی میں پڑھ لیا، پڑھا بول کے تو میں یہاں پہ ایز اے لیکچرر اپوائنٹ کیا گیا، میں کو جہاں پڑھنا تھا وہاں پڑھ لیا، میں یہ یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں آیا، پڑھانے آیا. بالکل اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں پڑھنے نہیں آئے، وہ اسی دنیا میں الرحمن علم القرآن والے خدا سے پڑھ لیے، پڑھ لکھ کے یہاں تشریف لائے. سرکار حضور کو ان پڑھ نہیں بول سکتے، حضور کو معاذ اللہ جاہل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، حضور کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہو. ارے صاحب کیا کہنے، سرکار کیسی کیسی باریکیاں بتا رہے ہیں. اچھا اللہ نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دیے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. اب مجھے بتائیے اللہ جیسا استاد ہو، رسول اللہ جیسے شاگرد ہوں، اب اس کے بعد بھی اس محبوب کے لیے کوئی اور استاد کی ضرورت ہوگی؟ ہرگز نہیں. اس لیے میرے آقا کے بارے میں یہ لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب کیا کریں گے؟ ہمارے ابا حضور اکثر فرماتے تھے بابا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ مکی ہیں اس لیے امی بولتے ہیں. دوسرے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا میں آ کے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے، حضرت کا علم علم لدنی ہے امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. ہم سب یہاں آ کر پڑھتے ہیں اور آقائے کائنات وہاں سے پڑھ لکھ کر آئے تھے. اسی لیے حضور کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے الامی کا مطلب حضور امی ہیں. کس میننگ میں؟ بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے، سب جانتے ہیں حضور دنیا میں بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے سب جانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے سب کچھ پڑھا دیا. ایسا پاسبل ہے کیا؟ دیکھو صاحب ہم جب سرکار کی بات آئی تو لوگ شک کرتے ہیں، دوسرے نبیوں کے بارے میں مان لیتے ہیں. تو جب کہ دوسرے نبی بھی عظمت والے ہیں اور ان سارے نبیوں سے زیادہ عظمت ہمارے سرکار کی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے. آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، سنا ہے، 1000 بار سنا. سورہ مریم میں آیا کہ جب حضرت بی بی مریم بغیر باپ کے ان کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اب وہ جا کے جو ہے ایک مقام پر بچے کو جنم لے کر واپس آنے لگی. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرنا، روزہ ہوں بولنا کچھ بھی اگر کہے تو، اور اگر بہت زیادہ تنگ کیے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں. حدیث جو بولے تو آپ بولیں گے ضعیف ہے، وہ مرفوع ہے، موقوف ہے، حسن ہے، حسن لغیری، حسن لذاتی بولیں گے. یہ قرآن ہے، قرآن ہے. قرآن میں اللہ پاک بیان فرما رہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بی بی مریم آئیں اپنے بچے کو لے کر کے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے مریم تم، اے ہارون کی بہن تم ایسا کام کیسا کرے؟ تمہاری تو ہم نے کسی سے شادی ہوئی دیکھے نہیں، اور تم یہ کہاں کس کا بچہ اٹھا کے لائے؟ ہاں انہوں بولے اللہ یہ ہونے سے پہلے تو میں مر جاتی تو اچھا تھا، مگر حکم تھا اللہ کا خاموش رہے. نہیں بھائی میں فلنکلم الیوم انسیا، آج میں بات کرنے والی نہیں ہوں کیونکہ میں
انی نذرت للرحمن صوما، میں آج رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھی ہوئی ہوں. بولے یہ کس کے بچہ ہے، کیا ہے، کدھر ہے؟ تو بولے یہ ہے میرا بچہ. اشارہ کر دی. فاشارت الی، فاشارت الی، تو بچے کی طرف اشارہ کر دی ہے. قالو، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ارے ہم کیسے ایک لڑکے سے بات کریں گے جو ابھی جھولے میں ہے، ابھی جھولے کی عمر میں، گود میں بچہ، وہ بچے سے کیسے بات کریں گے، کیسے پوچھیں گے اس سے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک حقیقت بتا رہا ہوں. تب حضرت بی بی مریم تو اشارہ کر کے خاموش بیٹھ گئے. لوگ اعتراض کرنے والے تو بچے کے متعلق بی بی مریم سے پوچھنے لگے، ارے تم بچے سے پوچھنے کے لیے کہہ رہی ہو بی بی، بچے سے کیسے بات کریں گے، بچہ تو معصوم ہے، بچہ تو چھوٹا سا ہے، بچہ تو کم عمر ہے، بچہ تو جھولے میں. اللہ کہہ رہا ہے اسی وقت جھولے میں، گود میں سے حضرت عیسیٰ کہنے لگے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. یہ قرآن ہے. اب قرآن میں ایک چھوٹا شیرخوار بچہ آ کے میں عبداللہ ہوں کہہ رہا ہے. کون سے اسکول میں پڑھے؟ حضرت عیسیٰ اسکول میں پڑھے. کون ٹیچر ہے حضرت عیسیٰ کے؟ کون ٹیچر ہے؟ حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ بھی کچھ بھی نہیں سکھایا اب تک، سب کچھ سیکھ کے آئے نہیں آئے. جب عیسیٰ سیکھ کے آئے تو عیسیٰ کے مولا محمد رسول اللہ سیکھ نہیں سکتے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو امام نہیں سیکھ سکتے کیا؟ سمجھنے کی بات ہے صاحب، عقل کی بات ہے، ہوش کی بات ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. امیین کا مطلب ہے، امیین کا مطلب ہے مکے والے. تو حضور تشریف لائے مکے میں، اس لیے بولے امیین، مکے والوں میں آئے. تو جب امیین لوگوں کے لیے کہیں گے تو مکے والے یا ان پڑھا جاہلاں، لیکن جب حضور کے لیے امی استعمال کریں گے تو بے پڑھے ہوئے سب کچھ جاننے والے سرکار. کبھی بھی بے ادبی مت کرو، اس لیے کہ یہ حضور کا معاملہ ایسا ہے، ذرا سی بھی بے ادبی انسان کے پاس سے ایمان چھین لیتا اللہ تعالیٰ. ایمان ہی چلے جاتا. کچھ بھی کر لو صاحب، بعد میں سر پڑھ لو، نماز نہ پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں ہونے والا. خیر، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول ان کے درمیان رونق افروز ہوئے. کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان آ کر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہاں سے آگے کا جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم اس حصے کو آگے کے درس میں لیں گے.